اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ہائی بلڈ پریشر سے پیدا ہونے والی دیگر بیماریاں یا پیچیدگیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ بلڈ پریشر کی ادویات نہیں لیتے، آپ احتیاطی تدابیر نہیں کر رہے، آپ اپنی خوراک میں تبدیلی نہیں کر رہے، آپ اپنی زندگی کو صحت مندانہ طریقے سے نہیں گزار رہے، تو پھر آپ کو کچھ ایسی بیماریوں سے خطرہ ہے جو کہ آپ کی جان لے سکتی ہیں۔ پہلا ہے ہارٹ اٹیک، یعنی دل کا دورہ۔ ہائی بلڈ پریشر والے خواتین و حضرات زیادہ تر ہی جانی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں اور نارمل زندگی نہیں گزارتے، اور ٹینشن کی وجہ سے ہر وقت لڑائی جھگڑے کی حالت میں رہتے ہیں، غصہ انہیں جلدی آتا ہے۔ ایسے لوگوں کی نبض جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، سینے پہ بوجھ بڑھ جاتا ہے، اور عموماً کسی بھی سٹریس کی وجہ سے، چاہے وہ خاندان میں کسی کی موت ہو، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا کوئی مالی بے قاعدگی ہو جائے، یا ان کو کوئی نقصان ہو جائے، یا کسی قسم سے کسی اور وجہ سے ان کی جو ہے ٹینشن یا ذہنی دباؤ بڑھ جائے، ایسے لوگوں کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، جب بھی یہ بلڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ گریڈ 2 اور گریڈ 3، یعنی ہلکے درجے کا بلڈ پریشر سے بڑھ کے درمیانی درجہ، یا درمیانی درجے سے بڑھ کے بہت ہائی بلڈ پریشر۔ بہت ہائی بلڈ پریشر خواتین و حضرات 170 سے لے کے 190 تک اوپر والا بلڈ پریشر، اور نیچے والا جو ہے وہ 90 سے لے کے 110 تک ہوتا ہے۔ ایسے ہائی بلڈ پریشر کے اندر پھر فالج کا خطرہ ہوتا ہے، بالخصوص دماغ کی رگ یا شریان جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے، اور اس سے دماغ کا سٹروک یعنی فالج ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے اور آپ پانی کم پیتے ہو، آپ نمک زیادہ کھاتے ہو، آپ تمباکو نوشی کرتے ہو، تو آپ کے گردے جو ہیں وہ زیادہ پانی اور کم نمک مانگتے ہیں، اور جو نمک آپ کھاتے ہو وہ گردوں سے نکل کے دوبارہ ری ایبزارب یعنی دوبارہ جو ہے آپ کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس طرح آپ کو گردوں کے عوارض جو ہیں لگ سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ گردہ جو ہے وہ اپنا جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کی پہلی علامت تو یہ ہے کہ آپ دوائی کھا بھی رہے ہوتے ہو، پھر بھی آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کے ہاتھ پیر سوجنا شروع ہو جائیں، آپ کا چہرہ جو ہے وہ سوجنا شروع ہو جائے، آپ کے آنکھوں کے پپوٹے جو ہیں وہ سوجے ہوئے ہوں، آپ کا دل بھاری ہو رہا ہو، آپ کا کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو، آپ کو پیشاب میں کمی ہونا شروع ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ آپ کے گردوں کو فیل کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے جو ہے ہمارے جو ہے پیشاب میں پروٹین چکنائی کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس سے کہ گردے کا جو فلٹرنگ سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ خواتین و حضرات کہ آپ کے ہاتھ پیروں کی جو رگیں ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں، خاص طور پر پاؤں کی رگیں بہت زیادہ سکڑ جاتی ہیں، ان میں چربی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، چربی کے ساتھ نمکیات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ اپنے پاؤں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، اگر آپ پانی کم پی رہے ہیں، اگر آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، تو خون کی رگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح جس طرح کہ فالج ہو جاتا ہے یا شریان دماغ میں پھٹ جاتی ہے، اسی طرح ہماری آنکھ کا بلڈ پریشر بھی ہائی بلڈ پریشر میں بڑھ جاتا ہے، جس سے کہ کالا موتیا یا گلاکوما ہو جاتا ہے۔ اس میں بینائی یک لخت جو ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے۔ تو بلڈ پریشر کا علاج نہ کروانے سے آپ نے خواتین و حضرات دیکھا کہ فالج کا خطرہ، ہارٹ اٹیک کا خطرہ، بینائی کے چلے جانے کا خطرہ، گردوں کے فیل ہو جانے کا خطرہ، اور ساتھ ہی ساتھ پاؤں کی خون کی رگوں کو بے انتہا جو ہے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ادویات جو ہیں وہ باقاعدگی سے کھائیں، لیکن ہائی بلڈ پریشر کا علاج صرف ادویات میں نہیں ہے، ہمارے پاس ہر قسم کی دوائی موجود ہے۔ موجودہ دور میں کئی اقسام کی بلڈ پریشر کم کرنے والی ادویات موجود ہیں، ایمرجنسی میں استعمال ہونے والی جو ہے ادویات موجود ہیں، ہلکی دوائی بھی موجود ہے، تیز دوائی بھی موجود ہے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کا جو طرز ہے، جو طور طریقے ہیں وہ بدلنے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ نمک اور سوڈے کا استعمال کم ہو، چکنائی کا اور گوشت کا استعمال کم ہو،
پانی آپ جو ہے مناسب مقدار میں پئیں. نشہ ہر قسم کا، بالخصوص تمباکو، نسوار جو ہے، جس چیز میں بھی تمباکو ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے اور آپ نے اپنے زندگی کو متحرک بنانا ہے. خواتین و حضرات، آئندہ ہم آپ کو بلڈ پریشر کے علاج کے بارے میں بتائیں گے.